شکر ہے یار تمہارا تھوبڑا دیکھا، عقیل معانقہ کرتے ہوئے چہکا۔ معاویہ نے اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے مرکھنی ہرنی قابو میں رہتی ہے۔ معاویہ نے کہا لگایا، مرکھنی بھینس یا ہرنی؟ اگر دوبارہ میری بسمہ کو بیہودہ نام سے پکارا تو… عقیل کی زبان رکی اور پھر وہ ہکلایا، وہ راستے میں بیٹھی ہے۔ معاویہ نے چڑھایا، کون، ہرنی یا بھینس؟ عقیل روحانسا ہوا، یار بحث کو چھوڑو، جان چھڑانے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ رک گیا تھا۔ آسان حل ہے، نظر انداز کر دو۔ معاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ گھسیٹا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تم بھی شمو رانی کو نظر انداز کیا کرو نا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور بسمہ تمہیں چاہتی ہے۔ اپنے تجربات پاس ہی رکھو اور وہ آ رہی ہے، پلیز سامنا کرو۔ عقیل نے سہارے کے لیے معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بسمہ نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا اور قریب آتے ہی آگے بڑھی۔ عقیل نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ بسمہ کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ سے معاویہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا دور جانے لگا۔ عقیل چونکتے ہوئے بتکا اور جیسے اس کے پیچھے قدم بڑھائے بسمہ کی درست آواز ابھری، ٹھہرو۔ عقیل کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ ادھر دیکھو، اگلا حکم صادر ہوا۔ عقیل اس کی طرف مڑا مگر اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ درستگی سے بولی، کل غزالہ کو تو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میری شکل سے گھن آ رہی ہے؟ عقیل کی ششدر نظریں بلند ہوئی، وہ خفا نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں مس۔ بسمہ غرائی، تمہیں غزالہ کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ عقیل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، آپ دوسری لڑکیوں سے گپے کرنے کو مجھے آپ کی اجازت لینا پڑے گی؟ ہاں، وہ دھاڑی، لینا پڑے گی اجازت۔ ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا گیا تھا، تم کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھو گے، سمجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے پھر احتجاج کا حوصلہ کیا، کیونکہ ایسا میں چاہتی ہوں، تم صرف مجھے دیکھو گے، اور وہ بھی چوری چوری۔ عقیل کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بسمہ نے ڈانٹا، میں نے کہا چوری چوری دیکھا کرو، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کو نہیں کہا۔ عقیل بے یقینی سے ہکلایا، کہ کیا مجھے تھپڑ مار سکتی ہو تاکہ یقین ہو جائے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ بسمہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمائی، اب یقین آ گیا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں یقین آ گیا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ بدھو، وہ اسے سبززار کی طرف کھینچنے لگی۔ عقیل خوابیدہ سا ساتھ ہو لیا تھا۔ سبززار پر بیٹھ کر بسمہ نے اپنا دایاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، یہ انگوٹھی آپ کی امی جان پہنا کر گئی تھیں، منگیتر ہوں آپ کی، کیا اتنا حق نہیں ہے کہ دوسری لڑکیوں سے ملنے کو منع کر سکوں؟ عقیل کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، یہ حق تو آپ کو بغیر کسی رشتے کے بھی حاصل ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، مجھے تم کہا کرو۔ نہ بابا نہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ دھاڑی، جیسا کہوں اس بات میں سر ہلا دیا کرو۔ جی جیسا آپ کہیں۔ پھر آپ… وہ گڑبڑا گیا۔ تم بسمہ کی شوخ ہنسی ابھری۔ عقیل محویت سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹتی چاہت نے بسمہ کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ عقیل نے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پر انگلیاں پھیری۔ سچ کہو، یہ میرے نام ہی کی ہے نا؟ بولی جاتے ہوئے بولی، ہاں، آپ کی جنتر منتر، جادو ٹونے، تعویذ گنڈے اور چلے کام آ گئے ہیں۔ پھر 2 دن میرا خون کیوں خشک کیے رکھا؟ عقیل شاکی ہوا، مسکرائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کتنی غصے والی ہوں۔ تمہارے غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا بلند ہوا، جانتی ہوں، ڈرپوک بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہکلانے لگتے تھے۔ ناراضگی سے ڈرتا تھا، ناراضگی کا ڈر ہوتا تو کل غزالہ سے گپے نہ ہانکتے۔ بسمہ نے منہ بسورا، مجھے اتنی تکلیف تھی۔ عقیل نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا، معاف کر دو، دوبارہ ایسا کرو گے؟ عقیل نے کان پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مجھے موٹر سائیکل پر لے جایا کرو گے؟ عقیل کے چہرے پر مسرت ابھری۔ بسمہ کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں، دوبارہ کہو۔ بسمہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اب منتیں کرواؤ گے؟ اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آیا۔ مجھے چائے پینی ہے، اٹھو کیفے میں چلتے ہیں، عقیل نے دعوت دی۔ وہ بے تکلفی سے بولی، نہیں، کاغذی پیالیوں، ڈسپوزیبل کپ میں یہیں پر لے آؤ، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا۔ عقیل سر ہلاتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برگر اور چائے لے آیا۔ اس کے ہاتھ سے برگر لیتے ہوئے بسمہ کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ جانتے ہیں، ایک لڑکی اپنی زندگی میں آنے والے کسی رشتے سے پورے مان، حق اور اجارہ داری سے فرمائش کر سکتی ہے؟ اس نے ذرا سا توقف کیا اور بولی، شوہر سے۔ عقیل نے چاہت سے پوچھا، اور جانتی ہو کس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے مرد ساری زندگی کولہوں کا بیل بنا رہتا ہے؟ بسمہ شوخی سے بولی، محبوبہ کی۔ عقیل نے چاہت سے کہا، بیوی اور اس کے بچوں کی، اور جہاں تک محبوبہ کا تعلق ہے تو غیرت مند مرد کی محبوبہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، جیسے
میری بشی ہمیشہ میرے محبوبہ رہے گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ گھر والے مجھے مشی کہتے ہیں؟ اس نے حیرانگی ظاہر کی۔ عقیل ہنسا۔ اندازہ لگایا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی کو بشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ سچ میں پیاری لگتی ہوں، یہ کہتے ہوئی بسمہ کی تھوڑی سینے سے جا لگی تھی۔ کیسے یقین آئے گا؟ وہ بھی یقینی سے بولی۔ شمامہ، غزالہ، صنم اور اقرا جیسی خوبصورت و پرکشش لڑکیوں کی موجودگی میں آپ نے مجھے کیوں چنا؟ اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، سچ بولو۔ عقیل نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ کاش تو میری نظروں سے خود کو دیکھ سکتی۔ اچھا جی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ عقیل سنجیدہ ہوا۔ ایک بات مانو گی؟ بسمہ وارفتگی سے بولی۔ ساری منوا لو۔ سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا کرو اور کسی بھی لڑکے سے ہنس کر بات نہ کرنا۔ بسمہ نے فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر جمایا اور لجاتے ہوئے بولی، چاہے تو نقاب اوڑھ لوں گی۔ چاہتا تو ہوں، مگر پھر میری نظروں سے بھی یہ مونا چہرہ اوجھل ہو جائے گا، تو فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ دھوپ تیز ہو گئی ہے، سائے میں بیٹھتے ہیں۔ بسمہ نے نظریں چراتے ہوئے قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عقیل نے سر ہلا دیا۔ وہ سائے کے نیچے ہو گئے تھے۔ وقت کا احساس انہیں بھول گیا تھا۔ خالی پیریڈ کے دوران طلباء کو کیفے کا رخ کرتے دیکھ کر بسمہ نے پوچھا، اگر اجازت دیں تو معاویہ بھائی کو ایک بات بتانا ہے۔ عقیل نے چھیڑا، اتنی سعادت مندی؟ وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی، لیکن کسی لڑکی سے آپ کو بے تکلف ہوتا دیکھ لیا تو اپنا حشر دیکھنا۔ میری اتنی ہمت کہاں؟ اس نے اٹھنے کو پر تولے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بسمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے معاویہ سے بات کرنی ہے نا؟ اکیلے تھوڑی کرنی ہے بدھو، بیوی کا پہلا رازدار اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ یاد رکھنا، آپ سے بڑھ کر قابل احترام، اپنا قریبی اور پیارا مجھے کوئی نہیں ہے، وارفتگی سے کہہ کر وہ معاویہ کو پیغام بھیجنے لگی۔ وہ لمحہ بھر پہلے ہی اسے کیفیٹیریا کی جانب دکھائی دیتا ہوا نظر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ پہنچ گیا تھا۔ لگتا ہے صلح ہو گئی ہے۔ عقیل کی پیٹھ میں تھپا مارتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ بسمہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی، معاویہ بھائی، آپ کو زحمت دی کہ ضروری بات کرنا ہے۔ سن رہا ہوں۔ معاویہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ بسمہ نے دھماکہ کیا، شاید آج شمامہ کی منگنی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ معاویہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کل بخار کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی، میں ملنے گئی تھی۔ یوسف چچا اس کی منگنی کا بتا رہے تھے، میں نے آپ کی وکالت کی، انہیں سمجھایا، مگر باپ بیٹی آپ سے رشتہ نہ جوڑنے پر متفق تھے۔ اگر آج وہ گھر آ گئی تو شاید منگنی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ معاویہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خوشگوار موڈ پریشانی میں تبدیل ہوا۔ مسکراتے چہرے پر مایوسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ آنکھوں کی شوخی حسرت میں ڈھلی۔ اطمینان رخصت ہوا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو گئی تھیں۔ ثالثہ کی امید بھی چھوڑ دیں۔ بسمہ نے ایک اور تیر پھینکا۔ آپ باجی کو کیسے جانتی ہیں؟ یوسف چچا سے نام سنا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے انہیں کال کر کے ثالثہ کی آمد سے باخبر کر دیا تھا اور حکم دیا کہ ثالثہ کو خوب کھری کھری سنائے۔ وہ منگنی پر راضی ہے۔ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتے ہوئی محسوس ہوئی۔ بسمہ صاف گوئی سے بولی، دل و جان سے، جھوٹ مت بولے۔ وہ قطعیت سے بولی، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ گھر پہنچ گئی ہے کہ نہیں؟ بسمہ نے یوسف کے نمبر پر گھنٹی کی۔ کیسی ہو بیٹی؟ اس نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بسمہ سپیکر آن کرتے ہوئے بولی، الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا جان۔ شمو کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔ شاید تھوڑی دیر تک ڈاکٹر صاحب ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کٹھور سے پوچھو، مجھے منگنی پر بلائے گی یا بن بلائے آنا پڑے گا؟ یوسف نے کہا لگایا، فی الحال تو منگنی مؤخر کر دی ہے۔ شکریہ چچا جان۔ بسمہ نے طمانینت ظاہر کی۔ مؤخر کی ہے بیٹی، منسوخ نہیں کی۔ بسمہ لجاجت سے بولی، چچا جان دیر میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر برقرار رکھے، اتنی جلدی نہ کریں۔ یوسف قطعیت سے بولا، کاش میں کہہ سکتا کہ سوچوں گا۔ کتنی مہلت دے رہے ہیں چچا جان؟ وہ صاف کوئی سے بولا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، کیونکہ لڑکی کو میں ہاں تو کر چکا ہوں، اب فقط رسمی کارروائی باقی ہے۔ چچا جان تھوڑی سی مہلت تو بڑھا دیں میری شمو رانی کو۔ یوسف معنی خیز انداز میں ہنسا، جانتی ہو نا شمو، مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اور تم شمو رانی سے سال بھر چھوٹی ہی ہو۔ یقیناً شماموں سے بسمہ کی منگنی کا بتا چکی تھی۔ چچا جان ہم دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمامہ کو آپ ایک انجان شخص کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی مرضی شامل ہے۔ چچا جان اسے مزید سوچنے کا موقع دے دیں، میں ابھی آپ کی بیٹی ہوں نا، شمو مجھے بھی تو بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ تمہارے خلوص میں رتی بھر بھی شک نہیں، لیکن جو سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے۔ وہ روحان سی ہوئی، میں صرف شمو کا فائدہ سوچ رہی ہوں۔ شمو کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کسی نفسیاتی مریض کی شریک حیات نہ بنے، نہ میں اسے عمرہ کا تخت مشق بننے دوں گا۔ اس لیے میں صرف منگنی پر اکتفا نہیں کروں گا، انشاءاللہ منگنی اور نکاح اکٹھا ہی ہوگا، البتہ رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ بسمہ لجاجت سے بولی، چچا جان آپ اعلیٰ ظرف ہیں،
معافی بھی دے چکے ہیں۔ اتنی سختی نہ کرے، اسے اپنا خلوص ثابت کرنے کا ایک موقع تو دے سکتے ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب آ گیا ہے، فون بند کر رہا ہوں اور ہم دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بسمہ کو اس کے لہجے سے ہلکی سی رکھائی اور درشتگی محسوس ہوئی تھی۔ یوسف جیسے نرم مزاج اور اعلیٰ ظرف کو اس نہج تک لانے والی وہ خود تھی۔ اسے ایک دم الہام جیسا ہوا کہ یوسف تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ یقیناً وہ شمامہ کے معاویہ کے ساتھ شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ تینوں نے گفتگو سن لی تھی اور اب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ معاویہ نے زبان کھولی، شکریہ بسمہ بہن، اور اٹھ گیا۔ عقیل نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں، خالی اس ذہنی سے کہتے ہوئے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، بسمہ نے اندازہ لگایا۔ عقیل نے نفی میں سر ہلایا، پریشان ہے۔ بسمہ بولی، میں نے تو پوری کوشش کی ہے۔ عقیل اسے سمجھانے لگا، بشی، بحث و تکرار سے گریز کیا کرو، ہر کسی کی ترجیحات، سود و زیاں اور فائدہ و نقصان علیحدہ ہوتا ہے۔ تم انہیں قائل کرنے کے بجائے اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی، اور یقیناً یہ پہلی بار نہیں تھا۔ شاید تمہیں نصیحت اور مشورے میں فرق رکھنا نہیں آیا۔ مشورے میں تکرار نہیں ہوتی اور نصیحت چھوٹوں کو ہی کی جاتی ہے، اور کسی مخصوص موضوع پر مخاطب کی ناپسندیدگی جاننے کے بعد کوریج سے گریز کیا کرو۔ وہ دھیرے سے بولی، معاویہ سے زیادہ میرے مد نظر ان کا فائدہ تھا۔ عقیل نے منہ بنایا، وہ ایسا نہیں سمجھتے، غلطی ہو گئی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ عقیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سہلایا، اسے غلطی نہیں، خلوص کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ میری بشی بھی ایسی ہی ہے۔ بسمہ کے چہرے پر حیا کی لالی قوس قزح کی طرح پھیل گئی۔ آپ مجھے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ عقیل نے مسمسی شکل بنائی، اتنا بہادر کب سے ہو گیا؟ بسمہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ معاویہ کے چہرے پر وحشت و آزردگی دیکھ کر ثالثہ پریشان ہو گئی۔ خیر تو ہے معاویہ؟ اس کے بہنوئی نے بھی فکر مندی ظاہر کی۔ وہ رکھے لہجے میں بولا، اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ ثالثہ بے قراری سے مستفسر ہوئی، کب اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی دوست نے بتایا ہے، شاید ایک ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے۔ لڑکے سے اس کے باپ کی غیر رسمی بات ہو چکی ہے، بس اب نکاح رہتا ہے۔ اور باچی، وہ مشرقی لڑکی ہے، والد کے فیصلے پر سر جھکانے کے علاوہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔ آج شام تک شاید فرحان کو چھٹی مل جائے، کل انشاءاللہ۔ میں بھیا کا خیال رکھوں گا، معاویہ نے قطع کلامی کی۔ فرحان نے کہا، تم ہو آؤ ثالثہ، 2-3 گھنٹے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، کس وقت جانا ہوگا؟ شام تک وہ گھر چلی جائے گی۔ تم گھر جا کر آرام کرو، میں شام کو چلی جاؤں گی، اور پریشان نہ ہونا۔ ثالثہ نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ معاویہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ گھر تک جانے وہ کیسے پہنچا تھا؟ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ اوندھے منہ بستر پر گر پڑا۔ دل پر مسلسل کنچھری کے وار جاری تھے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمامہ اتنی سنگ دل و بے نیاز نکلے گی اور اس کی حماقتوں و زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے معصوم، بھولی بھالی اور سیدھی سادی تھی، نرم مزاج، نرم دل، نرم گفتار، مخلص اور وفادار، مگر بدلہ لینے پر آئی تو دل کو پتھر کر لیا تھا۔ معاویہ کو اس کی وارفتگی و چاہت بھولی نہیں تھی۔ معاویہ کی ناراضگی پر اس کا مضطرب ہو کر کلاس روم سے نکل جانا، پریشانی و اداسی کا اظہار، فوراً اسے والد صاحب میں ملانے لے جانا، سب ذرا ذرا سا یاد آیا تھا۔ اس نے معاویہ کو تھپڑ مارنے کی ہمت بھی کی تھی، اور معاویہ کے غضبناک ہونے پر کیسے کانپ رہی تھی۔ معاویہ کی آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہوا اور اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر بھینچنے لگا۔ کاش وہ وقت واپس لوٹ آتا۔ کتنا گھٹیا، سنگ دل و ظالم تھا میں، کیسے کانپ رہی تھی بیچاری، کتنا ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ، مدہوش اور ششدر۔ بالوں میں انگلیاں گھسا کر معاویہ نے دیوانوں کی طرح جھٹکے دینے لگا۔ شمامہ، بے شک معاف نہ کرو، مگر اتنی کڑی سزا بھی نہ دو۔ قصوروار ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، لیکن توبہ بھی تو کر چکا ہوں، معاف نہیں کر سکتی؟ سزا میں تو رعایت کر سکتی ہو۔ بے شک مجھے دھتکارو، بات نہ کرو، نفرت کرو، مگر کسی اور سے رشتہ تو نہ جوڑو۔ بس ایک درخواست مان لو، یہی التجا قبول کر لو اور کچھ نہیں مانگنا، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ثالثہ کو ایک نظر دیکھتے ہی یوسف پہچان گیا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ رستہ دیتے ہوئے بولا، آؤ بیٹی۔ شکریہ چچا جان۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ لمحہ بار بعد وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پانی کا پوچھ کر یوسف براہ راست مدعے پر آیا۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ثالثہ نے تعارف کرایا۔ میں معاویہ علی صدیقی کی بڑی بہن ہوں۔ یوسف کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری، دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ پھر میری آمد کا مقصد بھی جانتے ہوں گے۔ موبائل فون میز پر رکھ کر اس نے ٹیک لگا لی تھی۔ آپ تصدیق کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میری بھائی میں کیا کمی ہے؟ ثالثہ بظاہر شاکی ہوئی۔ یوسف نے جان چھڑانا چاہی۔
میری بیٹی میں تو ہے نا، وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں تھی، ہوتی تو ہم بار بار چل کر آتے۔ ہم آپ کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ثالثہ متبسم ہوئی۔ تو ہمیں مطلع کر دیں، کیا کمی ہے؟ یوسف نے بحث سمیٹنا چاہی۔ آپ کے والد صاحب کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ تو بیٹے کو مطمئن نہ کر سکے، آپ مجھے بتائیں تاکہ بھائی کو سمجھا سکوں۔ ثالثہ خالی لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ یوسف نے پرانے اعتراض نئے الفاظ میں دہرائے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مفلس لڑکی بڑے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، نہ اونچے طبقے کے ماحول میں پنپ سکتی ہے، بیچاری ساری زندگی احساس کمتری اور خوف کا شکار رہتی ہے۔ ثالثہ اطمینان سے بولی، یہ انکار کے بہانے ہیں چچا جان، آپ اصل بات سے پردہ اٹھائیں۔ کفو یعنی رشتے میں برابری کا حکم شریعت دیتی ہے۔ یوسف نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ ثالثہ اعتماد سے بولی، لڑکے کو لڑکی کے برابر یا حیثیت میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اور والدین کی رضامندی کے بعد تو اس کی اہمیت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیا لڑکی کی مرضی کے بغیر والد اس کا رشتہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن آپ اپنی رضامندی تو ظاہر کریں تاکہ میں لڑکی سے وجہ پوچھ سکوں۔ یوسف رکھائی سے بولا، کیا میں بیٹی کے لیے آنے والے تمام ناپسندیدہ رشتوں کو وضاحت دے کر مسترد کرنے کا پابند ہوں؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا، ایسا تو نہیں کہا۔ آپ کے والدین کو وضاحت دی، بھائی کو صفائی دی، اب آپ آ گئیں، پھر کسی اور کو بھیج دینا، ایسا تو نہیں ہوتا بیگم صاحبہ۔ یوسف نے خفگی ظاہر کی۔ ثالثہ نے صفائی دی، معذرت خواہ ہوں چچا جان، لیکن ہماری بار بار آمد کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، رشتے پر راضی کرنا ہے۔ حاجت مند کی متبادر آمد کو اس کی مجبوری سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہٹ دھرمی یا ضد۔ مسترد کرنا آسان اور ہونا نہایت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خاندانی لحاظ سے خود سے بہتر جانتے ہیں تو ہمارا حیران ہونا بنتا ہے، کیونکہ انکار کمتر کو کیا جاتا ہے، برتر کو نہیں۔ تکلیف دہ تنزلی کو ہوتی ہے، ترقی نہیں۔ اور بڑے خاندان کے طور طریقے الجبرا کے دقیق سوالات نہیں کہ شمامہ کو سیکھنے میں دقت ہوگی۔ ہر لڑکی کو دوسرے خاندان میں جا کر انہی کے طور طریقے سیکھنا پڑتے ہیں، اور اللہ پاک نے عورت ذات کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ کسی بھی ماحول میں ڈھلنے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ باقی آپ کے تحفظات ہیں تو بیان کریں، مطالبے ہیں تو پیش کریں، اندیشے ہیں تو واضح کریں، کھلی اجازت ہے۔ حق مہر 10 15 20 کروڑ لکھوائیں، رخصتی سے پہلے شمامہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ زیورات، مکان یا جائیداد کچھ بھی چاہیے ہو، نکاح سے پہلے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب بھی انکار کیا تو زیادتی کریں گے۔ یوسف طنزیہ بولا، میری بیٹی خریدنے آئی ہو؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شمامہ کی قیمت نہیں لگائی، اپنی تمنا واضح کی ہے۔ آپ کی رضامندی کی متلاشی ہوں، کیونکہ شمامہ مجھے ہر صورت اپنے بھائی بھابھی بنانی ہے۔ پانی میں مدھانی مار رہی ہو؟ یوسف نے واضح انداز میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ثالثہ مصر ہوئی، چچا جان مجھے انکار کی وجہ جاننا ہے، جب ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں تو مجھے مایوس نہ لوٹائیں۔ یوسف نے کہا، شادی میں طرفین کی پسند اہمیت رکھتی ہے، یک طرفہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا شمامہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ ثالثہ کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ یوسف رکھائی سے بولا، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، شمامہ کو مل سکتی ہوں؟ ثالثہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید آپ کی گفتگو سے بے سکون کر دیں۔ ثالثہ برہم ہوئی، اولاد خصوصاً بیٹی کی خواہشات کو اپنی انا اور مرضی کی بھینٹ چڑھانا ظلم ہے۔ یوسف کے چہرے پر سرخی جھلکی، گہرا سانس لے کر اس نے غصے پر قابو پایا۔ کبھی کبھی لا علمی باعث سے راحت ہوتی ہے، کسی کے ظرف کو اتنا بھی نہیں آزمانا چاہیے کہ راز رکھنا اسے کاردار لگے۔ وہ تلخی سے بولی، ظرف جب تہمت کا باعث بننے لگے تو اپنے دامن کی فکر اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ دائیں ہاتھ شمامہ کی خوابگاہ ہے، وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ثالثہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ چچا جان، کچھ برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ قدم روکتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولا، جس کے پاس جا رہی ہو وہ حساب برابر کر دے گی۔ ثالثہ کو ہلکی سی حیرانگی ہوئی، مگر پھر سر جھٹک کر شمامہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف اپنے کمرے میں گھس گیا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا، وہ کمر تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی، نظریں چھت پر گاڑے جانے کن سوچوں میں کھوئی تھی۔ ثالثہ نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا، اندر آ سکتی ہوں؟ شمامہ کے چہرے پر حیرانگی ابھری، اسبات میں سر ہلا کر وہ نکاہت سے اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو لیٹی رہو، سرت سے کہتے ہوئے وہ اندر آئی۔ شمامہ کے اٹھنے سے پہلے قریب آ کر کندھوں سے تھاما اور اسے واپس لٹا دیا۔ کتنی پیاری بھابھی ڈھونڈی ہے میرے چھوٹے بھائی نے۔ ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا موہنا چہرہ پکڑ کر ثالثہ ماتھے پر جھک گئی۔ شمامہ کے زرد چہرے پر حیا آلود سرخی پھیل گئی تھی۔ آپ غالباً ثالثہ ہیں؟ اس کا حلیہ معاویہ سے اتنا مماثل تھا کہ شمامہ کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی۔
सालसा ने कुर्सी चारपाई के नज़दीक घसीटी और निशित संभाल कर कहने लगी, शुक्र है तुमने पहचान लिया। शमामा खामोश रही। सालसा ने पूछा, मेरा तुम कहना बुरा तो नहीं लगा? शमामा इनकिसारी से बोली, इतनी हैसियत नहीं है कि मन चाहे तखातब का तकाजा करूं। सालसा मुस्कुराई, सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी की होने वाली बहू को ऐसा कहना नहीं जचता। आप चाय पियेंगी? शमामा ने नागवारी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। सालसा शफकत से बोली, मैं चाय पीने नहीं, मुआविया और तुम्हारे बीच नाराज़गी को ख़त्म करने आई हूँ। मेरे बाबा जान से मुलाकात नहीं हुई? सालसा फखरिया लहजे में बोली, अच्छी खासी तकरार हुई है। चाचा जान लाजवाब होने लगे तो गेंद तुम्हारी कोर्ट में फेंक दी। ऐसा बस आप समझती हैं। शमामा ने कोहनियों पर जोर देकर पीठ चारपाई की टेक से लगा ली। एहसास कमतरी का शिकार होने की चंदा ज़रूरत नहीं। सिद्दीकी ख़ानदान तो मैं खुले दिल से खुशामदीद कहेगा, और यही बात मैंने चाचा जान को भी समझा दी है। वो तुम्हारी मर्ज़ी में रुकावट नहीं डालेंगे। शमामा तीखे लहजे में बोली, और ये गलतफहमी आपको क्यों कर हुई है कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ? सालसा ने दलील दी, ऊंचे ख़ानदान और आला हसब नस्ब के लड़के से शादी से इनकार की वजह और क्या हो सकती है? शमामा मुस्तफसिर हुई, आप अनजान हैं या बन रही हैं? क्या मतलब? सालसा मुताज्जिब हुई, किसने कहा कि शादी में रुकावट हैसियत का तफावत है? शमामा ने खुलकर सामने आने का फ़ैसला कर लिया। पापा यही बता रहे थे, और अब चचा जान ने भी अपनी मुफलिसी और हमारे आला हसब नस्ब इस शादी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। आला हसब नस्ब की पैमाइश अगर दौलत से की जाती तो आपकी बात से इनकार मुमकिन नहीं था, मगर अफसोस हसब नस्ब का तयन दौलत नहीं करती। कायनात में आला तरीन हसब नस्ब के मालिक अहले बैत हैं, तो क्या तमाम सैयद दौलतमंद और अमीर हैं? कहना क्या चाहती हो? सालसा के चेहरे पर इनकबाज जाहिर हुआ। शमामा इत्मीनान से बोली, हमारे बीच मुफलिसी और इमारत का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन हसब नस्ब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा है। सालसा फीकी मुस्कुराहट से बोली, मैं भी तुम्हें यही बावर कराना चाहती थी। शमामा बज़ाहिर मज़ाहिया लहजे में बोली, तो खुश हो जाए, आप जहमत से बच गई। सालसा मतलब की जानिब बढ़ी, खुशी तो तब होगी जब मेरी भाभी बनोगी। आपने अपने भाई से हमारी इनकार की वजह नहीं पूछी? पूछी थी, मगर तुम्हारा मोहब्बत से बड़ा हुआ हाथ झटकने की वजह तुम्हारी मुफलिसी नहीं थी। मोहब्बत शक्ल सूरत देख कर होती है। बेचारे को क्या पता था जिससे वो धुतकार रहा है वो इतनी प्यारी होगी। सालसा ने मानी खेज नज़रों से घूरा। शमामा ने झिझकते हुए पूछा, आप अपने भाई के बारे में कितना जानती हैं? मेरा मतलब क्या उसकी तमाम सरगर्मियों से वाकिफ़ हैं? वो इत्मीनान से बोली, उसे छोटा भाई नहीं बेटा समझती हूँ, और जो सरगर्मियाँ तुम्हें मायूब लग रही हैं वो हमारे तबके के नौजवानों के मशागिल होते हैं, जो अमली ज़िंदगी में कदम रखते ही ख़त्म हो जाते हैं। शमामा तलखी से बोली, बेरारवी को मशागिल का नाम देना आप ही का हौसला है। सालसा ने मुंह बनाया, कभी कभार चंद घूंट पी लेना या पत्ते खेल लेना इतनी बड़ी लानत भी नहीं है कि उससे बेरारवी का नाम दिया जाए। और अगर तुम्हारे इनकार की वजह यही है तो वादा करती हूँ मुआविया ये सब छोड़ देगा। शमामा के चेहरे पर अजियत झलकी। मुआविया ने बहन को अंधेरे में रखा है। शराब नोशी और जुआ मेरी नज़र में मौजब लानत होने के बावजूद हमारे झगड़े की वजूहात में शामिल नहीं है, क्योंकि मुआविया के दामन पर इनसे भी बड़े दाग सब्त हैं। सालसा ने ललकारा, शायद साबित न कर सको। वो इत्मीनान से बोली, ज़रूरत ही महसूस नहीं करती। सियाने कहते हैं जिस गाँव ना जाना हो उसकी राह पूछना हमाकत है। सालसा दुरुस्तगी से बोली, एक बहन के सामने उसके भाई पर बग़ैर सबूत कीचड़ उछालना शुरफा का शेवा नहीं। शमामा बग़ैर लगी लिपटे रुखाई से बोली, मुझे अपनी शराफत साबित करने को आपकी ज़मानत की ज़रूरत कतन नहीं है। अलबत्ता सुनने का हौसला है तो मुआविया के बारे में आपकी मालूमात में इजाफ़ा ज़रूर कर सकती हूँ। सालखा तलखी से बोली, हौसला है तो अपने भाई की किरदार कशी पर भी चुप हूँ। आपका भाई अमीर लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फांस कर न सिर्फ उन्हें मैला करता है, बल्कि उनके लम्हात को फिल्मा कर बाद में ब्लैकमेल करके बड़ी बड़ी रकूम भी बटोरता है। ये नामुमकिन है। सालसा ने बेयकीनी से सर हिलाया। बहुतान तराशी आसान होती है और साबित करना मुश्किल। शमामा के होंठों पर इस्तेहज़ाइया हंसी नमूदार हुई। अपने भाई से पूछना, अगर इनकार कर दे तो मैं आपके पाँव पर गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। गहरी नीली और काली आंखों में तसादम हुआ। एक तरफ बेयकीनी और दूसरी जानिब ललकार थी। 2-3 लम्हों बाद सालसा एतमाद से बोली, ये नहीं हो सकता, और बिलफर्ज हुआ भी तो मुआविया तुम्हारे सामने तौबा करेगा, अपनी गलती का अज़ाला करेगा और आइंदा ना करने का हलफ देगा। सालसा फरहान सिद्दीकी तुम्हारी ज़ुबान देती है।
शमामा बेपरवाही से बोली, आपके कहने से पहले वो तौबा का दावेदार है और इसके तईं वो अजाले की कोशिश भी कर रहा है, मगर मेरे इनकार के पस पर्दा कोई और वजह है। वो भी भाई से सुन लेना। जब खुलकर गुफ्तगू करोगी तो तमाम वजूहात सामने आ जाएंगी। सालसा ने पूछा, अगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँ? गहरा सांस लेकर शमामा ने आंखें बंद की। अजियतनाक मनाजिर फिल्म की तरह तस्वुर में चलने लगे और फिर उसकी रिक्कत भरी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मैंने उससे मोहब्बत की थी क्योंकि बेख्तियार हो गई थी। वो तफसील से सालसा को तमाम वाक़यात बताने लगी। उससे मालूम ही न हुआ कि दुखों को कुरेदने से आंखों का चश्मा रवां हो गया था। अपनी तौहीन और तजलील के मनाजिर से पर्दा उठाते हुए इसने कोई दकीका फरोगजात नहीं किया था। अपने बाबा जाने की बेहुरमती वह तक खोल खोल कर बयान की थी। तज़हीक की नश्तर और इस्तेज़ा के तीरों ने कैसे उसने वजाहत से बताया था। सालसा की आंखें भी नम हो गई। आखिर में वो पूछ रही थी, मेरी जगह होती तो आप क्या करती सालसा बाजी? सालसा चंद लम्हे सर झुकाकर बैठी रही और फिर उठकर शमामा के दोनों गालों और माथे पर बोसा दिया। अपना ख्याल रखना गुड़िया, और चचा जान को कहना। सालसा शर्मिंदा थी इसलिए मिलकर न जा सकी। बहन का चेहरा देखते ही मुआविया का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। वो दरवाज़ा खटखटाए बगैर ख्वाबगाह में दाखिल हुई। मुआविया हकलाया, बाजी खैरियत? सालसा बराह रास्त मुस्तफसिर हुई। क्या शमामा ने जो कुछ कहा वो सच है? मुआविया ने सर झुकाया। वो झूठ नहीं बोलती। सालसा के लहजे में बेगानगी दर आई थी। और कितनी लड़कियां तुम्हारी ज़िंदगी का निशाना बनी हैं? तौबा कर ली है बाजी, और तमाम से माफ़ी मांग ली। सालसा का हाथ घूमा। बात पूरी होने से पहले चट्टाख की आवाज़ से ख्वाबगाह गूंज उठी थी। उसने एक थप्पड़ पर इक्तफा नहीं किया था, 3-4 थप्पड़ तवातुर से मुआविया के गालों पर रसीद करते हुए वो थाड़ी। बेगैरत, बेहया। मुआविया फटी फटी आंखों से अपनी सबसे बड़ी तरफदार को देख रहा था। सालसा का चेहरा गुस्से से लाल फीका हो गया। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल न दिखाना। वो एक झटके से मुड़ी और ख्वाबगाह से निकल गई। उसकी बुलंद आवाज़ सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी के कानों तक भी पहुंची थी। वो कमरे से बाहर निकले। आलिया भी उसके पीछे थी। उसने हैरानगी से पूछा, क्या हुआ सालसा? वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। कदम रोककर भराई हुई आवाज़ में बोली, पापा आप ठीक कहते थे, वहाँ शादी मुनासिब नहीं है। फ़िलहाल जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मियाँ बीवी के ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। दोनों के होंठों पर मानी खेज तबस्सुम नमूदार हुआ और वो वापस ख्वाबगाह में घुस गया। सालसा के जाने के बाद वो काफ़ी देर हक्का बक्का खड़ा रहा। दिमाग में हज़ारों शिकवे और गिला करती सोचें बिखर गई थीं। है कौन मेरा? किससे बोलूं कि मेरे हक में वो आकर बोले? जहाँ भी जाऊं, जिसे भी देखूं, वो इस सितमगर का तर्जुमान है। न जाने कैसी ख़ता हुई है कि एक शिकंजे में मेरी जान है। लम्हात सातों में तब्दील हुए। टांगों ने बदन का वज़न उठाने माजूरी ज़ाहिर की और वो बेड पर ढह गया। ख्वाबगाह की फ़िज़ा एसी की वजह से नहायत खुशगवार थी, लेकिन दिल में भड़कते शोलों पर ठंडे माहौल का कोई असर नहीं हो रहा था। शमामा के हुसूल के ख्वाब खुशफहमी साबित हुए थे। इसकी उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। सोचा था इसका गुस्सा उतर जाएगा, वो मान जाएगी, मगर शमामा इतनी संग दिल और मुंतकिमुल मिजाज निकली थी कि उसकी सारी खुशफहमियाँ धरी रह गईं। बकिया रात वो बेकरारी से करवटें तब्दील करता रहा। शमामा को मनाने और पाने की तमाम तर तजावीज़ नाकाम हो गई थी। सालसा बाजी उसकी आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी टूट गई थी। शमामा के साथ शफीक बाजी भी खफा हो गई थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि सालसा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किए हैं। लग रहा था कि कोई भयानक सपना देख रहा हो। वो तो इसकी सबसे बड़ी तरफदार थी। मुआविया की गलतियों और लग्ज़िशों का हमेशा दिफा करती थी। वो सबसे ज़्यादा अपनी आज इतनी बेगानगी लगी थी कि मुआविया की सोचें माऊफ होने लगीं। नाश्ते के बाद उसे मुलाजमा बुलाने आई, मगर वो आंखें मोदे खामोश लेटा रहा। मुलाजमा 1-2 आवाज़ें देकर बाहर निकल गई थी। घंटा डेढ़ बाद आलिया बेगम खुद अंदर दाखिल हुई। साथ बैठते हुए उसने मुआविया के बालों में उंगलियां फेरी। नाश्ता ले आऊं बेटा? वो खामोश लेटा रहा। बताओ ना। आलिया मिस्र हुई। भूख नहीं है माँ। करवट तब्दील करके उसने चेहरा बाजुओं में छुपा लिया। सालसा क्यों गुस्सा थी? आलिया ने इसके ज़ख्मों को कुरेदा। वो भराई हुई आवाज़ में बोला, अपनी बेटी से पूछ लें। मामा मैं तो यूं भी एक मुजरिम हूँ, आवारा शख्स हूँ। आवारा और मुजरिम है तुम्हारे दुश्मन। आलिया बेगम तड़प उठी। आवारा हूँ तो एक शरीफ लड़की मुझे अपने काबिल नहीं समझती ना? वो चीखती हुई उठ बैठा था। आलिया ने उससे बहलाया। वो तुम्हारे काबिल नहीं है तभी इनकार कर रही है, वरना कहाँ एक ड्राइवर की बेटी और कहाँ मेरा आला नस्ब बेटा। वो तल्खी से बोला, ऐसा बच आप सोचती हैं। अच्छा उठो, नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। आज तुम्हारी खाला सादिया के यहाँ चलते हैं। कब का तुम्हें याद कर रही हैं। नादिया भी कई बार तुम्हारा पूछ चुकी है। मुआविया कतईयत से बोला।
اپنی توانائیاں بے فائدہ ضائع کر رہی ہیں۔ نہ مجھے نادیہ میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی کسی دوسری تیسری میں۔ شادی کروں گا تو شمامہ رانی سے، ورنہ ساری زندگی کموارہ رہوں گا۔ اللہ پاک کی قسم، یہ حقیقت ہے۔ فی الحال آپ میرے اصرار کو بیجا ضد و ہٹ دھرمی کا نام دے کر مستقبل کے اندیشوں سے نظریں چرا لیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس صرف پچھتاوے ہوں گے۔ آرام کرو، بعد میں بات کریں گے۔ عالیہ گھبرا کر باہر نکل گئی۔ انتظار کرنا، آج یونیورسٹی آؤں گی۔ شمامہ نے صبح سویرے ہی بسمہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ بسمہ بولی، یونیورسٹی میں ہی ملاقات ہوگی۔ خفا ہو؟ بسمہ ہنسی۔ مجھے بھوکا رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، پھر ہمارے ساتھ یونیورسٹی جانے سے اعتراض کیوں؟ بسمہ اداسی سے بولی، اپنی قیمتی کار کی عادی نہیں ہونا چاہتی۔ یقین مانو 2 دن تم بیمار تھی، رکشے میں جانا اتنا مشکل لگا کہ بتا نہیں سکتی۔ بہلاؤ مت، میں جانتی ہوں کل بابا جان نے تمہیں ڈانٹا تھا۔ شمامہ کھل کر سامنے آ گئی۔ بسمہ نے جھڑکا، عقل کل بننے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے والد صاحب میری چچا جان ہے، اور ان کا ڈانٹنا کیا پٹائی کرنا بھی مجھے برا نہیں لگے گا۔ شمامہ مصر ہوئی، تو ہمارے ساتھ چلو گی؟ بسمہ حیا آلود لہجے میں بولی، وہ خفا ہو جائے گا۔ کیا 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 کیا؟ شمامہ چیخی، ایک دن میں بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اب میری آمد و رفت کی ذمہ داری اسی کی ہے، کل بھی اسی کے ساتھ ہی لوٹی تھی۔ یقین مانو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا مجھے مرسیڈیز کی سواری سے بھی اچھا لگا۔ شمامہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، خوش قسمت ہو بسمہ۔ بسمہ معترف ہوئی، اب مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ شمامہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ماں کے جانے کے بعد بھی اسے بستر سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ رات کو عالیہ بیگم کمرے ہی میں کھانا لے آئی۔ ماں کے دکھانے کو اس نے چند نوالے زہر مار کر کیے اور پھر لیٹ گیا۔ گزشتہ رات سے مسلسل جاگ رہا تھا، لیکن نیند ہنوز آنکھوں سے دور تھی۔ رات گئے ہلکی سی غنودگی آئی۔ خواب میں بھی پریشان کن خیالات نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھا۔ اس نے شمامہ سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کلاس میں سب سے پہلے داخل ہونے والا طالب علم وہی تھا۔ طلباء کی آمد شروع ہوئی۔ اس کی منتظر آنکھیں دروازے کی طرف متوجہ تھیں۔ عقیل اور بسمہ اکٹھے ہی داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سبت خوشی معاویہ کے اداس ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ بسمہ نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ عقیل نے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ بسمہ بہن بہت اچھی لڑکی ہے۔ معاویہ اس کا استفسار گول کر گیا۔ وہ برجستہ بولا، اچھے برے کا تو معلوم نہیں، پیاری بہت لگتی ہے۔ بسمہ نے انہی کی باتوں پر کان دھرے تھے۔ کچھ عقیل کی آواز بھی بلند تھی، تبھی ان کی جانب رخ موڑتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی، میں نے سن لیا ہے۔ عقیل نے گھبرا کر پوچھا، کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ اس نے آنکھیں نکالی، میری اچھائی تسلیم نہیں ہے، خالی پیریڈ میں خبر لیتی ہوں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ڈرتا نہیں ہوں۔ بسمہ شاکی ہوئی، معاویہ بھائی سن لیا؟ شمامہ کلاس روم میں داخل ہوئی۔ معاویہ کو جواب دینا بھول گیا تھا۔ وہ سب قدموں سے چلتے ہوئے بسمہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بسمہ حال احوال پوچھنے لگی۔ معاویہ کی نگاہیں کالے لبادے میں الجھ گئی تھیں۔ عقیل نے کوہنی سے ٹوکا دیا اور اسے متوجہ کیا۔ ثالثہ باجی کیا جواب لائی تھی؟ وہ اداسی سے بولا، باجی خفا ہے، پرسوں شمامہ کے گھر سے لوٹتے ہوئے انہوں نے مجھے غصے سے ڈانٹا اور تھپڑ مار کر چلی گئی۔ ایسا کیوں؟ عقیل ششدر رہ گیا۔ شگفتہ نے بسمہ کو میرے داغدار ماضی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، شمامہ تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ پرسوں غالباً اس نے باجی کو یہی تانے دیے ہوں گے، تبھی باجی آگ بگولا ہو کر لوٹیں۔ پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوا اور عقیل کو خاموش ہونا پڑا۔ تیسرا پیریڈ خالی تھا۔ شمامہ اور بسمہ کلاس روم سے باہر نکل گئیں۔ معاویہ لجاجت سے بولا، وہ کیفیٹیریا کی طرف نہیں جاتی، بسمہ بہن ہی اس کے لیے چائے لاتی ہے، تم کیفیٹیریا میں تیار رہنا، جو ہی بسمہ بہن آئے منت سماجت کر کے روک لینا، میں اکیلے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عقیل صاحب کوئی سے بولا، میں بسمہ کو حقیقت بتا دوں گا، اگر رکنے پر آمادہ نہ ہوئی تو تمہاری قسمت۔ معاویہ شاکی ہوئے، میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے؟ عقیل نے دہائی دی، اگر وہ خفا ہو گئی تو مجھے منانا بھی نہیں آتا یار۔ ٹھیک ہے بتا دینا، میں شمامہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، امید ہے ایک بھائی کی التجا کو نہیں ٹھکرائے گی۔ معاویہ تکرار کیے بغیر اٹھ گیا۔ خفا ہو؟ عقیل نے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ معاویہ دکھی دل سے بولا، اپنے مقدر سے۔ عقیل اعتماد سے بولا، اچھا فکر نہ کرو، بسمہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ جانتا ہوں۔ برآمدے سے نکل کر معاویہ کا رخ سبزہ زار کی طرف ہو گیا۔ دونوں اپنے پسندیدہ گوشے میں نظر آ رہی تھیں۔ شمامہ سنگھی بینچ سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ معاویہ مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جلد ہی اس کی مراد بر آئی تھی۔ بسمہ کو کیفیٹیریا کا رخ کرتے دیکھ کر وہ دھڑکتے دل سے شمامہ کی طرف بڑھ گیا۔ راستے کی طرف پیٹ کیے اس نے نقاب اٹھایا ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ پر نقاب چہرے پر گراتے ہوئے وہ پیچھے مڑی۔ معاویہ کو دیکھ کر اس نے فوراً پرس سنبھالا اور اٹھنے کو پر تولے۔ وہ لجاجت سے بولا، شمامہ پلیز میری التجا سن لو۔
غیر متوقع طور پر اس نے پرس واپس سنگھی بینچ پر رکھا اور اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، گویا بزبان خاموش کہا ہو فرمائے۔ معاویہ نے امید بھری نظریں اٹھائیں۔ وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹیکے گھاس کو گھور رہی تھی۔ معاویہ کا ذہن سفید کاغذ کی طرح صاف ہو گیا، تمام تمہیدیں اور نکات بھول گئے تھے۔ سر جھٹک کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ اسے یمامہ کو کیا کہنا تھا۔ بڑی مشکل سے لبوں سے نکلا، کیا چاہتی ہو؟ معاویہ کے کانوں میں جل ترنگ بجے، میں یا تم؟ اسے امید نہیں تھی جواب ملے گا۔ اس نے دہائی دی، کتنی بار معذرت کرنا پڑے گی؟ کس کس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا؟ کون کون سی سزا کاٹنا باقی ہے اور کب معافی ملے گی؟ شمامہ کی طنزیہ آواز ابھری، مطالبہ کس نے کیا ہے؟ وہ روحان سا ہوا، کوئی تو وجہ ہے نا کہ بار بار میرا رشتہ ٹھکرایا جا رہا ہے۔ میرے والدین آئے، باجی بھی آئی، میں خود بھی ہاتھ پھیلانے آیا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، کوئی عقل میں آنے والی بات کرو۔ معاویہ نے احتجاج کیا، رشتہ بھیجنا بے عقلی ہے؟ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مگر لڑکی والوں کے انکار پر خود کو گنہگار سمجھنا اور اسے اپنی سزا گردانا ضرور حماقت ہے۔ معاویہ ملتجی ہوا، تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ وہ رکھائی سے بولی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، کبھی تم بھی چاہت کے دعوے دار تھیں۔ معاویہ نے سہانے ماضی کو کریدا۔ وہ بے نیازی سے بولی، اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تو جا سکتے ہو۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے شمامہ، میں نے غلط کیا تھا، تم وہی غلطی نہ دہراؤ۔ مسٹر معاویہ، میں ایسی واہیات اور بیہودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ایک مشرقی لڑکی کا سرپرست والد ہوتا ہے، تمہارا رشتہ بابا جان نے رد کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود تمہارے والدین بھی اس رشتے پر راضی نہیں۔ مجھے بھی دلچسپی نہیں ہے، صرف تمہارے چاہنے سے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی نا؟ معاویہ بے یقینی سے بولا، ایمانداری سے بولو، کیا دل سے کہہ رہی ہو؟ تمہاری اطلاع کو عرض ہے کہ سوچا دماغ سے جاتا ہے، اور بہتر ہوگا خوش فہمیوں سے نکل کر زندہ رہنا سیکھو۔ معاویہ کو امید نہیں تھی کہ شرم و حیا کی پتلی اور چھوئی موئی شمامہ سے یوں لاجواب کر دے گی۔ جھوٹ بول رہی ہو، وہ بے تابی سے چلایا، ثابت نہیں کر سکو گے۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ منت پر اتر آیا تھا۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی، ہمارے ہاں خود لڑکے کا رشتہ مانگنا کب سے رواج پا گیا؟ وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں خوش رکھوں گا، جو اعتبار چاہیے دینے کو تیار ہوں۔ فضول میں توانائی ضائع کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، شادی پر حامی نہ بھرو، مجھے دھتکارتی رہو، کوئی واسطہ تعلق نہ رکھو، لیکن کسی اور سے بھی شادی نہ کرو۔ میں بھی نہیں کروں گا، تمہیں کسی اور کا دیکھتے یقیناً مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ زہر خندہ ہوئی، تمہیں کسی اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ معاویہ نے وحشت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا چاہتی ہو مر جاؤں؟ کسی اجنبی کے بارے میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تمہارے والد صاحب کی توہین کی، تمہیں اذیت پہنچائی، تضحیک کی، مذاق اڑایا، میری ان زیادتیوں کو معاف کر سکتی ہو؟ خود کو مجرم مانتے ہو تو اللہ پاک سے توبہ کرو۔ میں کون ہوتی ہوں معافی دینے والی؟ معاویہ لجاجت سے بولا، کہہ تو سکتی ہو نا، تم نے مجھے معاف کیا۔ مسٹر معاویہ، امید کرتی ہوں تمہیں اپنے سوالات کا خاطر خواہ جواب مل گیا ہوگا۔ میں ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور اس یونیورسٹی میں سیٹھ صاحب کی مہربانی سے داخلہ ہو پایا ہے۔ اگر فیل ہو گئی تو بابا جان سیٹھ صاحب سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے۔ اگر مہربانی کر سکتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو مجھے یونیورسٹی چھوڑنا پڑے گی۔ لمحہ بھر توقف کر کے اس کی طنزی آواز ابھری، اور یہ درخواست ہے۔ اپنا پرس اٹھا کر اس نے کندھے پر لٹکایا اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ کی احتجاجی آواز ابھری، اتنی سنگ دل ہو گئی ہو کہ معاف بھی نہیں کر سکتی؟ شمامہ انسنا کرتے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھتی رہی۔ معاویہ حسرت بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ کیا رہا؟ کانوں میں عقیل کی آواز گونجی۔ وہ اور بسمہ دور سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شمامہ کے جاتے ہی قریب آ گیا۔ معاویہ کا دکھی لہجہ ابھرا، سمجھتا تھا مجھ سے سنگ دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بسمہ نے اشتیاق سے پوچھا، کیا باتیں ہوئی؟ تفصیل بتاؤ نا معاویہ بھائی، شمامہ سے پوچھ لینا، دل گرفتی سی کہتے ہوئے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پروفیسر صاحب کے کلاس روم سے نکلتے ہی بسمہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات چیت ہوئی؟ شمامہ نے عام لہجے میں تفصیل دہرا دی۔ بسمہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے نہ لوٹنے پر شاکی ہوگی، مگر شمامہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ بسمہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ملتجی ہوئی، تو اسے معاف نہیں کرو گی؟ فضول بحث نہ کیا کرو، ناگواری سے کہتے ہوئے شمامہ نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ شمامہ، وہ معافی مانگ رہا ہے، اسے اپنی غلطی تسلیم ہے، وہ سزا کاٹنے کو تیار ہے، اور کیا چاہتی ہو؟ شکر گزار ہوں اس کی اور اس کی بہن کی۔ تلخی سے کہتے ہوئے شمامہ نے نوٹس کھول لیے تھے۔ اب زیادتی کی مرتکب تم ہو رہی ہو۔ بسمہ باز نہیں آئی تھی۔ شمامہ نے نوٹس بند کر کے اپنی کتابیں اٹھائیں اور آخری نشست پر اقرا کے ساتھ جا بیٹھی۔ بسمہ اسے کڑی نظروں سے گھورا، مگر وہ اقرا کی طرف متوجہ تھی۔ بسمہ کا بگڑا موڈ دیکھتے ہی عقیل نشست چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے ڈانٹ لو، اس نے مسمسے لہجے میں بسمہ کے کان میں سرگوشی کی۔
بسما کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں غصے میں ہوں؟ اپنی بشی کو اچھی طرح جانتا ہوں، شمامہ زیادتی کر رہی ہے۔ بسما شاکی ہوئی۔ تو عقیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی عقیل غریب کا بھی پوچھا ہے کہ بشی اسے کتنا ستاتی ہے؟ بسما شوخی سے ہنسی۔ اب تو نہیں ستاتی۔ عقیل نے گلا گلا کیا۔ صبح سے میرا حال ہی نہیں پوچھا اور پورا پیریڈ گزر گیا ہے، مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ بسما نے آنکھیں نکالی۔ کیفیٹیریا میں اتنی دیر تو گپے ہانکی ہیں؟ عقیل نے منہ بسورا۔ صرف معاویہ اور شمامہ کے مسئلے پر شروع رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ندامت سے بولی، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خفا تو نہیں ہوں، عقیل نے تسلی دی۔ خفا ہو کر تو دکھائیں، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ عقیل متبسم ہو کر پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا، جو دیر ہونے پر معذرت کر رہا تھا۔ بسما بھی ناز سے مسکرا دی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا باجی کے ہاں چلا گیا۔ چوکیدار نے اسے پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ گاڑی سین میں روک کر وہ اندر ہی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ثالثہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کار کی آواز پر نظریں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ معاویہ کو دیکھتی ہوئے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے معاویہ کو وہ خوابگاہ میں گھستی نظر آ گئی۔ وہ خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں ثالثہ نے دروازہ بند کر دیا۔ معاویہ نے دروازہ دھکیلا اور بند پا دستک دینے لگا۔ باجی بات تو سنیں، دروازہ کھولیں۔ اس نے 3-4 بار دستک دی مگر ثالثہ نے نہ تو دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ باجی پلیز مجھے صفائی کا موقع تو دیں، دروازہ کھولیں باجی۔ وہ وحشت زدہ سا دستک دیتا رہا مگر دروازہ نہ کھلا۔ باجی صرف ایک بار میری بات تو سن لیں، پلیز مجھے ایک موقع تو دیں باجی، باجی۔ وہ منت بھرے انداز میں پکارتا رہا مگر ثالثہ کا دل نہ پسیجا۔ 10-15 منٹ مسلسل دہائیوں کے بعد وہ دل گرفتہ ہو کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور پھر کوٹھی سے بھی نکل آیا۔ اپنی کار وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کے قدم انجانی راہوں کی طرف اٹھنے لگے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئیں۔ ماں باپ کی شفقت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ بہن کی محبت سے نا امید ہو گیا۔ مایوسی، ناکامی، نامرادی، دکھ، غم اور اذیت نے دماغ کو معاف کر دیا۔ وہ منزل کا تعین کیے بغیر چلتا رہا۔ راستے کے طوالت کا احساس ذہن سے محو ہو گیا تھا اور ماحول کا ادراک اسے نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل بجنے والی تیز ہارن نے متوجہ کیا۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک ادھیڑ عمر شخص پر نظر پڑی جو لال بھپکا ہو کر کار سے نکل آیا تھا۔ او بھائی، خودکشی کرنے کا تمہیں ہی میری ہی کار ملی ہے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے بزرگ کو گھورا اور سر جھٹکتے ہوئے فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ اس کے قدم تسلسل سے اٹھتے رہے۔ مسافر کی طوالت کا خیال منزل سے نتنی تھا اور منزل رہی نہیں تھی کہ پہچان کرتا۔ وقت کی شناخت بھول چکی تھی۔ تھکن کا احساس رہا نہیں تھا۔ فاصلے کا تعین کرنا بے فائدہ تھا۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ اندھیرا چھا گیا۔ سڑک کے کنارے بتیاں روشن ہو گئیں لیکن تاریکی کا مسافر روشنی کی غیر موجودگی سے بے بہرا ہو گیا۔ نامعلوم کتنی سڑکیں عبور کیں، کتنی بار حادثے سے بچا، کتنی گالیوں سے بکی گئیں، کتنا کوسا گیا، یہ حساب کتاب اس کا دماغ نہیں رکھ سکا تھا۔ یہاں تک کہ ٹانگوں نے بے دم ہو کر جسم کا وزن اٹھانے سے معذوری ظاہر کی۔ وہ جگہ کا تعین کیے بغیر گرنے کے انداز میں لمبا پڑ گیا۔ وہ پارک کی دیوار تھی۔ چند اور بھکاری بھی لیٹے تھے۔ ایک نئے وجود کو انہوں نے دھتکارے بغیر قبول کر لیا تھا کہ وہ قبضے اور ملکیت جیسے احساسات سے مبرہ تھے۔ معاویہ مسلسل حرکت کرنے سے پسینے میں شرابور تھا۔ نیچے بیٹھتے ہی قیمتی لباس خاک آلود ہو گیا۔ اسے صفائی وغیرہ کا ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیسی حالت تھی کہ ہر قسم کی سوچیں اور احساسات رخصت ہو گئے۔ شاید وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خود اذیتی کی ایسی کیفیت تھی کہ بدحالی میں سکون مل رہا تھا۔ تم یہی چاہتی تھی نا، لوگ مجھ پر ہنسیں، دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاؤں، اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے، جیسے تمہیں دکھ پہنچایا ویسے مجھے بھی پہنچے۔ لو، ہو جاؤ شمورانی خوش، معاویہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ ثالثہ نے اپنے شوہر فرحان کی آواز سن کر دروازہ کھولا۔ میں نے سوچا معاویہ سے گپے ہانک رہی ہو، اور یہ آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ بات کرتے ہوئے اس کی توجہ ثالثہ کی آنکھوں کی طرف مبذول ہوئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ثالثہ نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ بیگم، فرحان نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا ہوا؟ معاویہ نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہکلائی۔ نہیں تو، اور آپ کو کیسے پتا معاویہ آیا تھا؟ اس کی کار صحن میں کھڑی ہے۔ آیا تھا مگر ملاقات کیے بغیر چلا گیا، شاید لوٹ آئے۔ بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر وہ بیگ رکھنے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان گھبراہٹ سے بولا، ثالثہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تازہ دم ہو جاؤ۔ وہ اس کے گھریلو استعمال کے کپڑے نکال کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان نے لپک کر پکڑا اور زبردستی باہوں میں بھرتے ہوئے چاہت سے بولا، بتاؤ گی نہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ثالثہ نے نم آلود آنکھوں سے گھورا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔ بیگم صاحبہ، قسم سے تمہیں پریشان دیکھ کر میرا سانس رکنے لگتا ہے۔
मुआविया मिलने आया था। मैं ख्वाबगाह में बंद हो गई। वो मिन्नतें करता रहा, मैंने दरवाज़ा न खोला। वो मुझे बहुत प्यारा है, मगर मुझसे उसकी बेराह रवि बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उसे सीने से लगाए वो बेड पर बैठ गया। मेरी जान, नौजवानी में ऐसी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। तुम्हारे शौहर ने भी जाने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहाँ तक कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। अब हिमाकतों को याद करके ही पेशानी अरकादुल हो जाती है। सालसा ने सिसकी भरी। मैंने परसों से थप्पड़ मारे, सोचा पक्का खफा हो जाएगा, मगर वो एक दिन बाद ही मुआफ़ी मांगने चला आया और मैंने उसे धुतकार दिया। उसका सर सहलाते हुए फरहान ने मशवरा दिया, उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। जब इतना प्यारा लगता है तो मुआफ़ी देने में तरद्दुद कैसा? और फिर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए आंदा ना करने का वादा कर रहा है। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जब कार खड़ी है तो यकीनन खुद लौट आएगा। अब ताज़ा दम हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोद से सर उठाते हुए वो उठ बैठी। फरहान ने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका झुका हुआ सर उठाया। सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लिया करो। आपका फरमाबरदार शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बेगम साहिबा को उदास नहीं देख सकता। सालसा के होंठों पर फीका तबस्सुम नमूदार हुआ। ये मस्खरियाँ छोड़ें और उठ जाएं। वो रोमानवी लहजे में बोला, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लगता है चांद ने घनी बदलियों के अगब से झांका है। सालसा खिलखिलाकर हंसी। कभी संजीदा भी हो जाया करें। फरहान मसूनुई खफगी से बोला, मेरा मोहब्बत जताना तुम्हें मजाक लगता है? सालसा ने आंखें निकाली। आप उठते हैं या? और फरहान कान दबाते हुए गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। रात के खाने तक भी मुआविया नहीं आया। सालसा के कहने पर फरहान उससे घंटी करने लगा, मगर उसने कॉल वसूल नहीं की थी। इसी वक्त इंटरकॉम की घंटी बजी। फरहान ने रिसीवर उठाया और चौकीदार था। साहब, मुआविया बाबू अपना मोबाइल फ़ोन कार में छोड़ गए, पता नहीं किसकी घंटियाँ आ रही हैं। मैं कर रहा था, और जो ही मुआविया आता है उससे कहना मुझसे मिल कर जाए। चौकीदार, ठीक है साहब। सुनते ही उसने रिसीवर रखा और सालसा की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो अपना फ़ोन कार में छोड़ गया है।